السلام علیکم جی. آج کے اس ولاگ کی سیریز کا جب ہم ابتدا کرنے لگے ہیں تو یہ سیریز ہوگی اور یہ ذکر آئے گا بار بار مختلف ہمارے ولاگز کے اندر. ایک صاحب ہوتے ہیں عمر فاروق ظہور، بہت امیر آدمی ہیں، اپنا UAE میں مقیم ہیں اور ناروے کے شہری ہیں. جی میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو، دیکھ لوں، ہاں ناروے کے شہری ہیں. ان کا اپنی بیگم سے جھگڑا ہوتا ہے اور ان کی بیگم جو ہیں وہ وہاں سے 2 بچیاں لے کے پاکستان تشریف لے آتی ہیں. یہاں پہ وہ چونکہ بہت انفلوئنسر ہیں، جو اس وقت احمد بن نہیان ہیں جو کہ داماد ہیں اس وقت UAE کے حکمران کے بھی، اور اس کے بھتیجے بھی ہیں شاید، میرا خیال ہے. وہ ان کے پارٹنر ہیں اور ان کے 37 سے زیادہ ممالک کے اندر انویسٹمنٹس ہیں اور پاور پروڈکشن کے یہ اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں. بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت سمیت ان کی بہت ساری تصاویر ان کے اعلیٰ حکام جیسے پرائم منسٹر ہو گئے یا وزراء ہو گئے ان کے ساتھ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں. لیکن ان کی ڈیٹیل ہم آپ کو الگ سے ولاگ میں بتائیں گے. یہ عمر فاروق ظہور کیا ہیں اور یہ کیسے بنے. ایک کیس کے سلسلے میں ایک فائل پڑھی ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ آپ کے حوالے کی جائیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان آ جاتی ہیں اور پاکستان کے اندر جو آفتاب اقبال صاحب کا سٹ کام کا ایک پروگرام چلتا ہے، اس کے اندر ابتدا میں انہیں ایک ماڈل کے طور پہ بٹھایا جاتا ہے. ممتھے لگتی خاتون ہے کہ میرے تے الزام لا دینا ٹھرکی ہوتا نہیں، وہ میرا مطلب خوبصورت خاتون ہے. اور وہ جو ہیں اس کے بعد اس خاتون کے خلاف ایک پرچہ ہوتا ہے اور وہ پرچہ ہوتا ہے بچیوں کی اغوا کا، تو اس میں ان کو ضمانت دیتی ہے عدلیہ. اس کے بعد پھر ایک اور کیس ہوتا ہے جو یہ خاتون کرتی ہیں کہ میری 2 بچیاں اغوا کر کے میرا میاں جو ہے وہ لے گیا ہے. اچھا، وہ عمر فاروق ظہور لے گیا ہے، دبئی لے گیا ہے. اب اس کے اوپر جب تحقیقات ہوتی ہے اور FIA تحقیقات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو عمر فاروق ظہور صاحب ہیں انہوں نے اپنے پیسے کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ ایک خاتون کو تیار کیا. وہ خاتون جو تھی انہوں نے بچیوں کے جعلی IDs کریٹ کی اور ان جعلی IDs کے اوپر اس نے پاسپورٹس بنوائے اور وہ بچیاں جو تھیں وہ باپ کو سمگل کر دی گئیں. یہ اغوا کا مقدمہ تو بہرحال نہیں ہے، باپ نے بچیاں چھینی ہیں اور ایک میرٹل جو ہے وہ تعلق ہے. عمر فاروق ظہور صاحب ان بچیوں کو لے جا کے وہاں پہ ان کی کسٹڈی کو لیگلائز کروا لیتے ہیں. 14 سال کی تھیں وہ بچیاں اس وقت، تو اس وقت اگر وہ بچیاں جو ہیں ان کی UAE کے لاء کے مطابق جو ہے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ بنتی ہے باپ کی، اور پاکستان کے قانون کے مطابق جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنی والدہ کے پاس رہیں گی. اب یہ کنفلکٹ آ گیا. خاتون جو ہیں ان کے لیے پاکستان کی اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو مطلب یہاں پہ آپ سمجھ گئے کہ بچیاں باپ کے پاس، ماں نے مقدمہ کر دیا اغوا کا، اور وہ اس خاتون کے خلاف جس نے جعلی ID کریٹ کی ہوتی ہے ان کے خلاف وہ جو ہے وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں. FIA کو پہلے جو اس خاتون کے خلاف ہوتا ہے وہ خاتون کی بیل ہو جاتی ہے، پھر ان کے خلاف ہیومن سمگلنگ کا ایک کیس فائل کیا جاتا ہے. بات بڑی ہے، بات آپ نے آخر تک سننی ہے. ہیومن سمگلنگ کا کیس جو ہے وہ خاتون بری ہوتی جاتی ہے اور سپریم کورٹ میں پہنچ جاتا ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس افتخار چودھری، گریٹ افتخار چودھری، وہ جب صوفیہ مرزا صاحبہ کے چہرے کے اوپر پریشانی دیکھتے ہیں تو پوری عدلیہ فدا ہو جاتی ہے. یعنی اس کسٹڈی کے کیس کی اب تک 89 سماعت ہو چکی ہیں، حالانکہ افتخار چودھری کو گئے. اب پھر جناب سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کر یعنی یہ وہ کیس ہے جس میں قومی خزانے سے صوفیہ مرزا کو 30 لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں.
سپریم کورٹ کہتی ہے ادا کرو اس کو، 30 لاکھ روپے ادا کرو، یہ یو اے ای جائے اور وہاں پہ بچیوں کی کسٹڈی کا مقدمہ لڑے۔ یو اے ای نہیں جاتی، 30 لاکھ روپے وہ خاتون لے کے یہیں پہ کہیں پہ ٹی وی پہ پروگرام کرتی پائی جاتی ہے، کہیں پہ آفتاب اقبال کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ یو اے ای جا کے مقدمہ کنٹیسٹ نہیں کرتی ہیں اپنی بچیوں کی کسٹڈی کا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ثناء اللہ عباسی صاحب نے ایک رپورٹ فائل کی ہے، اور رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمر فاروق ظہور جو ہے یہ ایک بہت ہی 2 نمبر آدمی ہے، انٹرنیشنل کرمنل ہے، اور داؤد ابراہیم کا پارٹنر ہے۔ او تیرا بیڑا تر جائے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ وہی ہے جس کا بشیر میمن پہ الزام لگا ہے کہ وہ اتنی دفعہ آیا اور آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب آپ اس کی تصویریں دیکھنا شروع ہوں تو چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے فیصل ووڈا تک اور جناب کس کس کے ساتھ، پاکستانی حکام کے ساتھ اس کی تصاویر نہیں ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری کے اندر $50 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ احمد صاحب وہ جو یو اے ای کے ہیں داماد صاحب جو ہیں انہوں نے اناؤنس کی ہے، وہ بیسیکلی عمر فاروق ظہور کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ $100 ملین انہوں نے اور بھی ایک جگہ پہ اناؤنس کیا، وہ ہم آپ کو اگلے ولاگز کے اندر بتائیں گے۔ اب وہ انویسٹ کر رہا ہے پاکستان میں۔ ایف آئی اے کے مطابق وہ کس کا پارٹنر ہے؟ داؤد ابراہیم کا۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مقیم ہے، لیکن ہماری اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم سانوں کی پتہ ہو کتنے ہوں ہے، ساڑھے کول نہیں ہے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ایف آئی اے نے یہ بونگی جو ماری ہے، اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ثناء اللہ عباسی تو گئے، ٹھیک ہے؟ اس حماقت کے بعد اگر یہ کسی کی نظر میں آ جاتی ہے، اور آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آ گئی ہے تو میں اس نے مجھے پوچھائی ہے بلکہ پڑھائی ہے تو میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب کہ بھئی ہمارا کیا لینا دینا وہ داؤد ابراہیم سے؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا پھرتا ہے، اس کی آئیڈینٹی کا ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ۔ یہ ہماری سٹیٹڈ ریاستی پالیسی ہے اور ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو یہ ثناء اللہ عباسی کی زیر قیادت ایف آئی اے نے جو حماقت کی ہے، اس کی کتنی قیمت بھگتنی پڑ سکتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انٹرپول کے اجلاس کے اندر جب تمام ممالک جو اس کے ممبر ہیں ان کی جو فیڈرل پولیس ہوگی اس کا اجلاس ہوگا، اور ثناء اللہ عباسی یا اس کا کوئی ہم منصب اس اجلاس میں بیٹھا ہوگا، تو وہ کہیں گے جناب یہ داؤد ابراہیم کے تو ہم نے ریڈ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے ملک میں کاروبار کرتا پھر رہا ہے۔ ہم کہہ دیں گے نہیں جی نہیں، وہ کہیں اور کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کتنے کرتا پھر رہا ہے؟ تھوڑے کو اطلاع ہوگی نا، اس لیے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں لکھ کے دیا ہے یار، جس کی منظوری کے بعد بندے کو پھانسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہاں پہ لکھ کے دیا ہے، تو وہ آپ پھر بتائیں کہاں ہوگا؟ پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ یو اے ای میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یو اے ای پھر ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے نہیں چڑھے گا۔ اب دیکھیے احمق لوگوں کے، انکمپیٹنٹ لوگوں کے چاپلوسی کے نتیجے میں ٹاپ پہ آنے پہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کا استاد، اس کا گرو، اس کا باس ثناء اللہ عباسی کا مرزا شہزاد اکبر تو گیا، اور مرزا شہزاد اکبر کے بارے میں ہم الگ سے ایک ولاگ کر رہے ہیں آج، وہ تو گیا۔ اب ثناء اللہ عباسی کی بھی باری ہے، اور سنا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لاہور کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ بھی جہیز میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔